प्लैनेटरी पोजीशन में 3 प्लैनेट्स, इवन आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फर्स्ट ही एंगल पर है। फर्स्ट एंगल इज़ अ मेजर एंगल जहां आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपकी पर्सनैलिटी, आपका टैलेंट, आपकी प्लानिंग्स, आपकी मैच्योरिटी, आपकी माइंड एबिलिटीज़, ये सब फ्लरिश करती है। एक ऐसा टाइम बिहेवियर जब आपकी माइंड स्किल इस तरह का काम करेगी, जब आप प्लान इस तरह का करेंगे कि आप लोगों को अपनी राय से मुत्तफिक कर सकेंगे, उनकी अपोजिशन ख़त्म कर सकेंगे, उनके रवैये आपकी तरफ माइल होंगे, आपका खुद का भी रवैया लोगों की तरफ माइल होगा। आप आइसोलेशन में अब नहीं रह पाएंगे, आप अपने बिलीव्स को पुख्ता कर सकते हैं, आपकी लर्निंग स्किल्स इन्हांस हो सकती है, आपका सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो सकता है, आप अपने लकी फैक्टर्स को एंजॉय कर सकते हैं, आप टीम वर्क कर सकते हैं। कितने एडवांटेजेस हैं जो मैंने जो गिनवा दिए हैं, जो कॉमन है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता बड़ा अहमियत का हामिल है स्कॉर्पियोज आपके लिए। ये अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है, 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेगा। प्लैनेटरी पोजीशन में 3 प्लैनेट्स, इवन आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फर्स्ट ही एंगल पर है। फर्स्ट एंगल इज़ अ मेजर एंगल जहां आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपकी पर्सनैलिटी, आपका टैलेंट, आपकी प्लानिंग्स, आपकी मैच्योरिटी, आपकी माइंड एबिलिटीज़, ये सब फ्लरिश करती है। एंड जब मार्स ही आपके पहले एंगल पर हो, आपका रूलिंग प्लैनेट, तो इसकी वजह से आपके अंदर ड्यूटीफुलनेस आएगी, एहसासात बढ़ेंगे, दिलचस्पी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्रिएटिव स्किल्स इंक्रीज़ करेंगी, डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ आएंगी, कॉम्प्रोमाइज़ ख़त्म होंगे, रिग्रेट्स ख़त्म होंगे, एंड यू विल बी ब्रेव एंड डिसाइसिव। इतने फ़ायदों के बाद लिमिटेड सिचुएशंस नहीं है कि सिर्फ कारोबार में अच्छे हो जाएंगे, लिमिटेड सिचुएशन नहीं है कि सिर्फ तालीम में अच्छे हो जाएंगे या फैमिली लाइफ अच्छी होगी। आप एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस, आप अपने फाइनेंस को बेहतर करने के लिए अपनी ही सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए इक़दाम कर सकते हैं। आप अपनी वेलफेयर के प्लान्स बना सकते हैं, आप एक कम्युनिटी की वेलफेयर के प्लान्स बना सकते हैं, आप इजहार मोहब्बत कर सकते हैं, आप अपनी कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए इक़दाम कर सकते हैं, आप हेल्दी डिसीजंस ले सकते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल में डिसिप्लिन ला सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ पार्टनरशिप के लिए डिसीजंस ले सकते हैं, आप फ्रैंकनेस जनरेट कर सकते हैं, आप नफ़रतों को ख़त्म कर सकते हैं, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप अपने बिलीव्स को पुख्ता कर सकते हैं, आपकी लर्निंग स्किल्स इन्हांस हो सकती है, आपका सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो सकता है, आप अपने लकी फैक्टर्स को एंजॉय कर सकते हैं, आप टीम वर्क कर सकते हैं। कितने एडवांटेजेस हैं जो मैंने जो गिनवा दिए हैं, जो कॉमन है। इसके अलावा कोई स्पेशल, इस वक्त कोई साइंटिस्ट होगा, कोई रिसर्च कर रहा होगा, इस वक्त कोई क्रिएटिव पीपल होगा जो क्रिएशंस पर काम कर रहे होंगे, ये सब कर सकते हैं। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक प्लैनेट के एडवांटेजेस है। फिर सूरज भी आपके पहले घर में है, दैट क्रिएट्स सम डोमिनेटिंग स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी। सन आपके लिए कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है, आप अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम फ्लरिश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, आगाज़ कर सकते हैं बिज़नेस का। अगर ऑलरेडी बिज़नेस स्टार्ट किए हुए हैं और उसमें उलझने हैं, उसे ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड उस तरह के दीगर काम, जैसे बिज़नेस से 2 बिज़नेस की तरफ जाना, मल्टीटास्किंग, जैसे जॉब से बिज़नेस की तरफ आना, जैसे लोकल से इंटरनेशनल लेवल पर जाना, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। एक तीसरा प्लैनेट भी है यहाँ पर आपके पहले ही घर में, मरकरी। मरकरी आपके लिए सडन गेंस की वजह बनता है, रिकवरी ऑफ लॉसेस की। इवन इंसल्ट हो गई हो किसी स्कॉर्पियो की, उसकी रेपुटेशन डाउन हो गई हो, लोग उसके बारे में राय नेगेटिव कायम कर चुके हों, तब भी नाउ यू हैव द सॉल्यूशन। एक ऐसा टाइम बिहेवियर जब आपकी माइंड स्किल इस तरह का काम करेगी, जब आप प्लान इस तरह का करेंगे कि आप लोगों को अपनी राय से मुत्तफिक कर सकेंगे, उनकी अपोजिशन ख़त्म कर सकेंगे, उनके रवैये आपकी तरफ माइल होंगे, आपका खुद का भी रवैया लोगों की तरफ माइल होगा। आप आइसोलेशन में अब नहीं रह पाएंगे, अलहदगी पसंदाना सोच आपकी ख़त्म होगी, आप ज़्यादा सोशल होंगे, ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे, ज़्यादा पब्लिक एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। ये सब चीज़ें 28 तारीख तक चलेंगी। 28 तारीख को फिर एक नेगेटिव इवेंट है आपके लिए, चांद ग्रहण होगा आपके 7th एंगल पर। यस, चांद ग्रहण आपके 7th एंगल पर होगा। अहमियत का हामिल है आपके 7th एंगल पर। जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। 7th एंगल इज़ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, 7th एंगल इज़ एंगल ऑफ
اظہار محبت، حس لطیف جسے ہم نفاست کہتے ہیں، بیوٹی لونگ نیچر، 8-10 دن کے لیے وہ شیک ہو سکتی ہے۔ یہ گرہن رات 11:01 پر شروع ہوگا، 1:14 پر میکسیمم ہو جائے گا، پارشل گرہن ہے، فل چاند کو نہیں لگے گا، ایک حصے کو لگے گا، اینڈ 3:26 پر یہ ختم ہو جائے گا۔ اس سارے سچویشن میں جو امپیکٹ آئے گا وہ آسٹرولوجیکل رولز کے مطابق 8 سے 10 دن رہ سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو اپنے ریلیشن شپ میں سیکریفائزنگ ہونا چاہیے، بیک فٹ پہ رہنا چاہیے، اگریسو ڈیسیجنز نہیں لینے چاہیے۔ اگر ناراضگی ہے تو اسے وقتی ناراضگی سمجھیے، اس سے کوئی بگ ڈیسیجن، علیحدگی کی سوچ اس کی طرف مت جائیے۔ اپنے پارٹنر کو، اگر آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، اپنے پارٹنر کو تنگ نہ کریے۔ اٹ از اے ٹائم ڈسٹرکشن جو تھوڑے دنوں بعد ٹھیک ہو جانی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آرٹیفیشلی ہمیں ڈیل کرنا ہو تو سورہ شمس پڑھی جا سکتی ہے، ایز اے اسکارپیو بلو سفائر یا اوپل پہنا جا سکتا ہے، سرخ رنگ کی چیزیں بھی خیرات کی جا سکتی ہیں۔ مذہبی طور پر اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی بیان کر دوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس نشانی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اگنور نہیں کیا۔ جب بھی چاند گرہن ہوا یا سورج گرہن ہوا، انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز آیت کے نام سے مشہور ہے، نماز خسوف کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک سرٹن طریقے سے 2 نفل نماز ہے جو لمبی پڑھی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، باجماعت بھی پڑھی جاتی ہے مساجد میں، اینڈ انڈیویجولی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں تو آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ذرا جدیدیت والی سوچ میں ہیں، وہ اسے صرف سائنٹیفک پس منظر میں مانتے ہیں، بٹ وہ ایک غلطی کرتے ہیں۔ دیٹ از مائی اوپینین۔ ہاں، میں آپ کے بلیفز پر انٹرفیئر نہیں کر رہا، اس پہ ضرب نہیں لگا رہا، بٹ میں جسٹ ایک انفارمیشن دے رہا ہوں۔ جن سائنٹیفک سسٹمز کو آپ نے سمجھ لیا ہے، آپ کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی نالج حاصل کر لی ہے، وہ کام کیسے کرتے ہیں۔ کام کیسے کرتے ہیں ایک پہلو ہے، اس کو کام کرنے کا آرڈر کس نے دیا ہے یہ دوسرا پہلو ہے۔ دنیا ساری ہی ایک سسٹم میں چل رہی ہے، آپ کی اپنی پیدائش ایک سسٹم کے تحت ہو رہی ہے، بٹ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی کیونکہ یہ پیدائش ایک سائنٹیفک پہلو کے تحت ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی انٹرفیئرنس ہی نہیں ہے، یہ تو سسٹم کر دیتا ہے۔ بھائی سسٹم بنانے والا اپنی نشانی ڈکلیئر کر رہا ہے، تو آپ کو یہ تو ماننا ہوگا کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی حکمت عملی ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پائے گی، سینٹر میں زمین آ جائے گی، اینڈ زمین اس کی روشنی کا کچھ حصہ روک دے گی، چاند تک نہیں پہنچنے دے گی، تو چاند کا کچھ حصہ مدھم ہو جائے گا، سیاہ پڑ جائے گا یا بے نور ہو جائے گا۔ اب ہے تو یہ ایک نالج ہی، اور سائنس اتنا ہی مانتی ہے، اینڈ وہ کہتی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اب آپ یہ بات سنیے کہ وہ جو سائنس ہے وہ ایک پہلو ہے، وہ نالج ہے، کسی انسان نے کوئی سسٹم کو پرکھا اور پھر اس کے بارے میں کوئی رائے دے دی، آپ نے بلیو بھی کر لیا، حقیقت بھی ایسے ہی ہے، لیکن یہ بلیو آپ کے کہاں چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سسٹم کو یہ آرڈر ہے، اینڈ پھر اس سسٹم میں جو دنیا کے معتبر ترین پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، جن کی نالج ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، جن کو سارا قرآن فرشتوں نے پہنچایا، وہ اس دوران نماز پڑھ رہے، وہ اس دوران وریز میں ہیں۔ چلو وریز کو نہیں مانتے، چلو نماز کو مانتے ہیں کہ وہ ہر دفعہ سنت میں، ہر دفعہ گرہن میں نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ آ کر کہیں کہ نو، ہماری نالج ان سے زیادہ ہے، انہیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، لہٰذا ہم نہیں پڑھتے۔ یہ عجیب نہیں لگے گا؟ میں ایمفیسائز نہیں کر رہا، آپ خود سوچئے۔ میرے تو بلیوز ہیں، مجھے تو پڑھنا ہے، آپ کے بلیوز کیا ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہے، جواب آپ نے دینا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر تو وہ میسنجر جن کے اوپر جن کا علم لامتناہی تھا، اب یہ تو نہیں کہ ان کا علم لمیٹڈ تھا، انہیں سائنس نہیں پتہ تھی یا انہیں سسٹمز نہیں پتہ تھے یا علم فلکیات نہیں پتہ تھا، انہیں تو سب ہی پتہ تھا، اب وہ تو اسے مان رہے ہیں۔ اچھا میں ایک اور بات بھی بتاؤں، یہاں چھوٹی سی بات لمبی ہو جائے گی۔
جنہوں نے اگنور کرنا ہوتا ہے اسکارپیوز، وہ یہ موت ہوتی ہے آپ کے سامنے، لوگ جاتے ہیں دفنا کے آ جاتے ہیں، نہ وہ ڈرتے ہیں نہ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کدھر چلا گیا، اسے کون لے گیا، یہ تو ہمارا بہت پیارا تھا، اسے تو ہم کمزور ہونا ہی نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن کسی نے اسے کمزور بھی کر دیا۔ مان لیں کہ اس کا انتقال کسی آرگن فیلور سے ہوا، تو سسٹم کے تحت آ گیا کہ آرگن فیلور ہے، سائنس نے بتا دیا آرگن فیلور تھا، بندہ انتقال کر گیا۔ لیکن یہ نہیں آپ کو پتا کہ کریٹر نے کہا تھا کہ میں ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور میری مرضی ہے، میں نے ٹائم طے کیا ہوا ہے پیدائش کا بھی اور اختتام کا بھی۔ تو سسٹم سمجھ آ جانے کا کیا مطلب ہے کہ وہ خود بخود ہو گیا، وہ ہونا ہی تھا، اور کیونکہ وہ آپ کو پتہ تھا لہٰذا آپ یہ بلیو کر لیں کہ یہ ایک ڈاکٹری پرابلم تھی، ایک سائنٹیفک ایشو تھا۔ یہ آپ نے مانا ہی نہیں کہ وہ موت اوپر سے آرڈر آیا، کوئی آرڈر لے کر آیا ہوگا، پھر اس کے اندر کی جو فورس آف لائف ہے جسے ہم اسپرٹ یا روح کہتے ہیں، اس نے اس کو اس میں سے نکالا اس کے جسم میں سے، اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ایسا تو نہیں کہ وہ بس پر یا ٹرین پر بیٹھ کے خود آسمانوں پر چلی گئی، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا تھا، نہ اس کے گھر والے چاہتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ہو گیا۔ ایسے زلزلے آتے ہیں، سائنٹیفک پہلو ہے اس کا، بٹ وہ سائنٹیفک پہلو اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے، اس سسٹم میں آرڈر کس کے چل رہے ہیں یہ بھی تو آپ کو سمجھنا ہے۔ خیر یہ اب آپ کے اوپر ہے، جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ یہ کہ نماز پڑھی جائے، صدقہ کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ جو نہ کرنے کی چیزیں ہیں وہ ایسی حرکتیں نہ کریں جو نہ تو اسلامیات میں پروف ہیں اور نہ ہی سائنس میں پروف ہیں۔ کتنی حاملہ عورتیں اس دن ڈری ہوئی ہوتی ہیں، لوگوں نے متس بنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو پیس ملتا ہے اور آپ کیموفلاج ہونا چاہتی ہیں، کمروں میں رہنا چاہتی ہیں، آپ کی مرضی، رہ لیجئے، اسلام نے منع بھی نہیں کیا، سائنس نے بھی منع نہیں کیا۔ آپ کو اپنے لیے خود ہی پین کریٹ کرنی ہے، کر لیجئے۔ اینڈ اسی طرح اگر آپ کو چھری استعمال نہیں کرنی، نہ کریے، ویسے بھی 11 بجے کون چھریاں استعمال کرتا ہے، یا رات 3 بجے تک کون سیب کاٹ کے کھاتا ہے، ویسے بھی وہ فرصت کا ہی ٹائم ہوگا۔ اگر کرنی پڑ بھی جائے تو کر لیجئے، ویسے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ نہیں کرنا چاہتے، آپ کو ذہن میں کوئی پریشانی ہے تو نہ کریے، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، نہ سائنس منع کرتی ہے، نہ اسلام منع کرتا ہے، نہ میں ہی منع کرتا ہوں ایز اے پروفیشنل اسٹرالوجر۔ کرنا ہے کر لیجئے، نہیں کرنا نہ کریے، نقصان دونوں طریقوں سے نہیں ہوگا۔ دیٹس آل فرام مائی اینڈ۔ جو لوگ سورہ شمس پڑھیں، بلو سفار پہنیں، ان کا یہ جو چاند گرہن کے ایک امپیکٹ کا اسپیم جو ٹائم ہے، ڈوریشن ہے، وہ 8-10 دن سے کم ہو کر 12-14 گھنٹے رہ جائے گی، اور وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ پھر بھی کچھ کمی رہ جائے تو پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جائیے، اسکارپیوز نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، اس سے اور زیادہ کلوز فائنڈنگ ہو جائے گی کہ کیا پرابلمز ہیں، انہوں نے کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ دیٹس آل فرام مائی اینڈ۔ اپنی دعاؤں میں اب مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا، بات آج لمبی ہو گئی، اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔